کر رہے ہیں نماز پر ایمان ہے تبھی تو نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نماز پہ ایمان ہوگا وہی نماز پڑھے گا. بھائی میں اپنے پڑھنے کا ضامن ہوں, آپ کو سمجھنے کا نہیں ہوں. جس کا نماز پہ ایمان ہوگا وہی نماز پڑھے گا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جس کا تبرے پہ ایمان ہوگا وہی تمنا کرے گا. جس کا تبرے پہ ایمان ہوگا وہی. کچھ لوگ کہتے ہیں تمنا نہ کیجئے, کیوں نہ کرے کہ وہ دل دکھتا ہے. میں نے کیا کہنا ہے آپ کے جناب عالی ہیں, تبرے پہ ایمان تو رکھتے ہو مگر تبرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہو. بھیا ڈرنے والے تو نہیں ہیں, توجہ فرمائیے گا. تبرہ پہ ایمان تو رکھتے ہو, تبرہ کرتے ہو ڈرتے ہو. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نماز ہے, نماز پر ایمان ہے تو نماز پڑھی جائے گی. روزہ ہے, روزے پہ ایمان ہے تو روزہ رکھا جائے گا. حج ہے, حج پر ایمان ہے, حج کیا جائے گا. اگر کوئی نماز پہ ایمان رکھے مگر نماز نہ پڑھے تو اس کا ایمان نہیں ہے. بھائی توجہ ہے, روزے پہ ایمان ہے مگر روزہ نہ رکھے تو اس کا ایمان نہیں ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تبرے پہ ایمان ہے مگر تبرہ نہ کرے تو اس کا ایمان نہیں ہے. بھائی تبرہ تو ہوگا, بغیر تبرہ کیے گزارا, لیکن تبھی کی منزلوں سے گزر رہا ہوں, مجھے ایک منزل پہ لے جا کے چھوڑنا ہے. بغیر تبرہ کیے گزارا نہیں ہوگا. الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی وکالت کر رہا ہوں چہرے دیکھ کر. چچا ہاں, سب کی طرف سے وکالت کر رہا ہے صفدر امامی. یہاں جتنے بیٹھے ہیں حق والے بیٹھے ہیں. ہم نے ہمیشہ, میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اگر آپ ہو تو یاد ہے تو متصل ہو جائیے گا اس مجلس سے. ہم نے ہمیشہ حق کو حقدار تک پہنچایا ہے. پہنچایا ہے کہ نہیں؟ اب جملہ آپ کے حوالے کر دو. خدا کی قسم بھیا ہم تو ایسا حق پہنچانے والے ہیں کہ ہم نے آل محمد کا ہی حق ادا نہیں کیا, دشمن آل محمد کا بھی حق ادا کیا ہے. بھائی جملہ شاید میرا واضح نہیں ہو پایا شیخ بھائی. ہم نے آل محمد کا ہی حق ادا نہیں کیا ہے, ہم نے دشمن آل محمد کا بھی حق ادا کیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آل محمد کا حق صلوات, ہم صلوات بھی پڑھتے ہیں. دشمن آل محمد کا حق لعنت, ہم لعنت بھی کرتے ہیں. نہیں ہے, ہم تو حق ادا کرنے والے ہیں بھیا. یہ سارے حق جو ہم تک پہنچائے ہیں اللہ کے رسول نے پہنچائے ہیں. کس نے پہنچائے ہیں؟ بھائی نماز حق کس نے بتائی؟ روزہ حق کس نے بتایا؟ حج حق کس نے بتایا؟ بھیا بولنا. اللہ کے رسول نے یہ سارے حق ہم تک پہنچائے ہیں, اللہ کے رسول نے. اور ہم نہیں, اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب تمہیں جو دے وہ تم لے لو, اس لیے کہ وہ جو دے گا وہ حق ہوگا. بھائی نوجوان بول دینا, ہاتھوں کو بلند کر دینا, میرا رسول جو دے گا وہ جو دے گا وہ. رسول نے زندگی بھر بھی حق دیا ہے. رسول کا بولنا حق ہے, رسول کا چلنا حق ہے, رسول کا بیٹھنا حق ہے, رسول کا اٹھنا حق ہے, رسول کی گفتار حق ہے, رسول کی رفتار حق ہے. میرا رسول جو دے تمہیں وہ لے لو. رسول نے نماز دی, ہم نے لے لی, نماز حق ہے. رسول نے حج دیا, ہم نے لے لیا, اس لیے کہ حج حق ہے. رسول نے روزہ دیا, ہم نے لے لیا, اس لیے کہ روزہ حق ہے. رسول جو دے گا وہ حق ہوگا. تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ وہی رسول اپنی بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دے دے وہ حق ہوگا. نعرے حیدری, نعرے حیدری. بھائی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ اگر وہی رسول اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ, دیکھیں جگہ اندر نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی آ سکتا ہے صرف ایک آدھ آدمی آ سکتا ہے, اس سے زیادہ ہی گنجائش نہیں ہے. جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. یہاں اندر جو مجھے نظر نہیں آ رہی شاید ایک آدھ آدمی کی جگہ ہوگی. اگر آ سکتا ہے تو ایک آدمی یہاں آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. سو یہ سارے حق ہم تک پہنچائے ہیں. ایک بار صلوات پڑھ محمد علیہ. یہ سارے حق ہم تک پہنچائے اللہ کے رسول نے.
اللہ کے رسول نے نماز دی، نماز حق ہے، روزہ دیا، روزہ حق ہے، حج دیا، حج حق ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ وہی رسول اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دے دے، ارے بھائی جملہ لے جانا، بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دے دے وہ حق ہوگا۔ وہی رسول کھلے میدان میں اور کھلے آسمان میں ہاتھوں کو اٹھا کے جسے مولا بنا دے حق ہوگا۔ رسول کی پوری زندگی حق ہے، رسول نے پوری زندگی حق دیا ہے، رسول نے پوری زندگی، بھائی جان میری طرف دیکھیے گا، رسول نے پوری زندگی حق پہنچایا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے مولا بنا دے تو حق ہوگا، کیا جملے خدا کی قسم۔ وہی رسول کسی کے لیے سجدے میں چلا جائے تو وہ حق ہوگا۔ وہی رسول اگر کسی کے لیے سجدے میں چلا جائے تو سجدے میں جانا حق ہے، کسی کے لیے ناکا بن جائے تو ناکا بن جانا حق ہے۔ سنیے گا سنیے گا سنیے گا، کسی کو دوست کو اٹھا کے مشکنی کروائے تو مشکنی کروانا حق ہے۔ ہر عمل رسول کا حق ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ وہ رسول اگر کسی کو پد میں بٹھائے تو بٹھانا حق ہے، سلامت ہو بیٹا، یہی تک لانا تھا مجھے بس۔ بٹھائے تو بٹھانا حق ہے، بزم سے اٹھائے بھائی جان تو اٹھانا حق ہے، مگر امت نے رسول کو ہی نہیں سمجھا۔ میں 4 دن سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ امت نے رسول کو نہیں سمجھا۔ اما جب رسالت سمجھ میں نہ آئی تو ولایت سمجھ میں کیا آئے گی؟ میرے سامنے مولائیوں کا مجمع، ولایتیوں کا مجمع، میں چاہتا ہوں کہ صفدر امامی اگر امروہہ سے 1000 کلومیٹر دور سے اگر آیا ہے یہاں تو کلکتہ والوں کو دے کر جائے۔ آج تک رسالت کو ہی نہ سمجھا، اما وہ ولایت کو کیا سمجھیں گے جن کا عقیدہ آج تک یہ ہے کہ نبی 40 سال میں رسول بنے؟ جن کا عقیدہ آج تک ہی یہی ہے کہ نبی 40 سال میں نبی بنے۔ پہنچ گیا سوال؟ میں معراج پہ لے کے جا کے چھوڑوں گا بھائی جس کو۔ مجھے تاریخ کا ایک منظر یاد آیا، 40 سال ذہن میں رکھیے گا، 40 سال بعد رسول بنے۔ مجھے تاریخ کا ایک منظر یاد آیا، تاریخ میں ایک ذات ملتی ہے حلیمہ، سب کو یاد ہے حلیمہ سعدیہ۔ سنیے گا واقعہ میرے ساتھ، تاریخ ہے، خدا کی قسم ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی جان، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ خدا کی قسم صفدر امامی گاؤں گاؤں کریا کریا ٹہل کے یہی دعا کرتا ہے، پروردگار ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، پر ہم تو ایک ہی دعا کرتے ہیں، ہم جس کو مانتے ہیں ہم اس کے ساتھ اٹھے، وہ جس کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹھے۔ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، جہاں جس کا پیر ہے وہی اس کا مرید ہو۔ اور آپ یہ کہو گے یار یہ تو لفاظی کر کے چلے گئے، خطابت کی چال تھی، لفظوں کے جال تھے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے۔ کیا ہے پیغمبر کی حدیث؟ من ماتا علی الشیء وبعثہ اللہ علی الشیء۔ یہ سوچ کے نہیں آیا تھا پڑھوں گا ممبر پہ، کچھ چیزیں مولا ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ من ماتا علی الشیء وبعثہ اللہ علی الشیء، جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی چیز پہ اٹھتا ہے۔ بھائی آپ اپنی منزلت کو پہچاننا، جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی چیز پہ اٹھتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہوا مرے گا تو نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا، حج کرتا ہوا مرے گا تو حج کرتا ہوا اٹھے گا، طواف کرتا ہوا مرے گا تو طواف کرتا ہوا اٹھے گا۔ صفدر امامی کو اگر منبر پہ موت آ گئی مجلس پڑھتے ہوئے تو بروز حج مجلس پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ کوئی نوحہ پڑھتا ہوا مرا ہے تو نوحہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، کوئی زیارت پڑھتا ہوا مرا ہے تو زیارت پڑھتا ہوا۔ پیغمبر کی حدیث من مات علی الشیء وبعثہ اللہ علی الشیء، جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی چیز پر اٹھتا ہے۔ اب بھائی تبلیغ کا گوشہ ہے، 2 جملے لے جائیے گا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہوا مرا ہے تو شراب پیتا ہوا اٹھے گا۔ میں نے کہا کہ بھائی 2-4 جملے ہو جائے گا۔ اگر کسی کی غیبتیں کرتے ہوئے مرے ہو تو غیبتیں کرتے ہوئے اٹھو گے، تہمتیں لگاتے ہوئے مرے ہو تو تہمتیں لگاتے ہوئے اٹھو گے، جس چیز پہ مرو گے اسی چیز پہ اٹھو گے۔ سنیے گا جڑیے گا، آپ کہو گے کیسے، تو پھر ایک روایت اور سن لیجیے گا، آؤں گا میں بھی دائی حلیمہ پہ، کہ
पैगंबर के पास एक शख्स आ गया ऋषि भाई। आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया। पैगंबर ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस हुआ। या रसूल अल्लाह अफसोस की बात तो है, मगर मेरा बाप बड़ा माल छोड़ के गया था, बता के नहीं गया कहाँ छुपा के गया है। फिर तबलीग का जुमला ले जाइएगा। मुआशरे में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बाप के बनने के बाद बाप के जनाजे की फिक्र नहीं करते हैं, माल की फिक्र करते हैं। है बहुत से लोग कि माल की फिक्र करते हैं कि माल बहन में आ जाता। सुनिएगा, का माल छोड़ के गया, क्या चाहता है या रसूल अल्लाह अगर वो माल मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। जहन में रखिएगा, जिस चीज पर मरोगे उसी चीज पर उठोगे। पैगंबर ने क्या चाहता है कि वो माल मिल जाए तो बात बन जाए। पैगंबर ने कहा जिद्दा कर दूं। भाई मैं रिसालत पढ़ रहा हूँ कलकत्ता के अंदर है, हम पे इल्जाम है कि हम रिसालत नहीं पढ़ते। खुदा की कसम हम ही है जो रिसालत भी पढ़ते हैं और विलायत भी पढ़ते हैं। हमारे ही तो दावा है कि नबी भी हमारे हैं, अली भी हमारा है। सुनिएगा, नबी भी हमारा है, अली भी हमारा है, कुरान भी हमारा है ना। सुनिएगा, तब तू कहे तो जिंदा कर दूं या रसूल अल्लाह अगर ऐसा हो जाए तो बात बन जाए। चल पहुंचे कब्रिस्तान में। जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे कहने लगा या रसूल अल्लाह वहां चलिए, वो मेरे बाप की कब्र है। जुमला पैगंबर का, रिवायत का, मैं चेहरे देखूंगा। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा अजीब तेरा ईमान है, जो रसूल तू तेरे बाप को जिंदा कर सकता है वो ये नहीं बता सकता तेरे बाप की कब्र कहाँ है। जो रसूल तेरे बाप को जिंदा कर सकता है वो ये नहीं बता सकता तेरे बाप की कब्र कहाँ है। पैगंबर कब्र पे खड़े हुए और कहा परवरदिगार तुझे मेरी रिसालत का वास्ता, इसको जिंदा कर दे। ये कहना था कि जमीन फटी और सफेद कफन में एक शख्स बाहर आया। भाई आपने सुना होगा तो, और नहीं सुना तो दोनों बार दुआओं से नवाजिएगा। जिसने सुना वो ज्यादा नवाजे, जिसने नहीं सुना वो भी नवाजे। सुनिएगा, बाहर आया कब्र से और बाहर आने के बाद कभी इधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा, कभी इधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा और जबान पे एक जुमला था ऐना जमली, ऐना जमली, ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। अब भी ना समझे, जिस चीज पे मरोगे उसी चीज पे सुनना, जुमला ले जाना, जुमला ले जाना। ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। पैगंबर ने कहा ये कह क्यों रहा है। कहा या रसूल अल्लाह आप तो जानते, कहा मैं जानता हूँ तेरे बाप के पास एक ऊंट था है, तेरा बाप उस ऊंट से बहुत प्यार करता था। कहा रसूल अल्लाह बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि ऊंट को नहीं छोड़ा, हमें छोड़ दिया। भाई बहुत से लोगों को जानवरों से इश्क होता है, कहा ऊंट को नहीं छोड़ा, हमें छोड़ दिया। और या रसूल अल्लाह एक वक्त आया ऊंट खो गया, ये ऊंट की मोहब्बत पे दीवाना हो गया है। इन गलियों में जाता था यही कहता था ऐना जमली, ऐना जमली, ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। पैगंबर ने कहा सुन, जिस वक्त मलकुल मौत इसकी रूह कब्ज करने आए तो इसकी जबान पे यही जुमला था। अब मैं चेहरे देखूंगा, खुदा की कसम एक एक का चेहरा देखूंगा, इसकी जबान पे यही जुमला था ऐना जमली, ऐना जमली, ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। और इसकी रूह को कब्ज कर लिया, इसलिए ये आज उठा है। उठना हश्र में था, मैंने वक्त से पहले उठा दिया, मगर इसकी जबान पर वही फिक्रा है ऐना जमली, ऐना जमली, ऐना जमली। जुमला ले जाना यार कोलकाता वालों, पता चला जिस चीज पे मरेगा वही कहता हुआ उठेगा, वही कहता हुआ उठेगा, वही कहता हुआ उठेगा। पैगंबर ने ये कह के बता दिया कि याद रखना जो जमली जमली कहता है वो जमल वालों के साथ उठेगा। तो अली अली कहता है अली वालों के। नहीं तो लेकिन पढ़ दिया मैंने, सोच के नहीं आया मगर जहन आया तो पढ़ दिया। मौला सलामत है कि मौला जिंदगी। सुनिएगा, मैं वही आता हूँ। दाई हलीमा कहते कि अरब की अतराफ की औरतें, तारीख सुना रहा हूँ नौजवानों, हमसे कमसिन भाइयों, ये बुजुर्गान मुझसे बेहतर जानते हैं, आपसे तो इजाजत चाहिए, बुजुर्गों से इजाजत चाहिए बस। अतराफ की औरतें दूध पिलाने आती थी मक्का, मुसलमानों की तारीख है, कुछ मिल जाएगा। कहते दाई हलीमा जिस सवारी पे बैठी, सवारी लंगड़ी थी,
بھولے تو نہیں ہو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ محمد 40 سال میں رسول بنے، ذہن میں رکھنا، اسی پہ پڑھ رہا ہوں، دلیل دے کے جا رہا ہوں، ہم ہی ہیں رسالت پڑھنے والے، رسالت کو سمجھنے والے۔ کہتے جس سواری پہ بیٹھی لنگڑی تھی، کمزور تھی، بڑھاپا تھا، آہستہ چلتی تھی، جب حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو وہ جو تیز ترار سواریوں پر عورتیں آئی تھیں، انہوں نے مکے میں پہنچ کے مکے کے سارے امیر بچوں کو اٹھا لیا۔ جب حلیمہ پہنچی تو مکے میں کوئی بچہ نہیں تھا، تاریخ ہے حرف پر حرف، صحیح مسلم صحیح بخاری، کہ کوئی بچہ نہیں تھا، ایک بچہ تھا، یتیم تھا، دادا کے زیر کفالت تھا، نام محمد بن عبداللہ تھا، اور تاریخ نے نظریں جھکا کر لکھا غریب تھا۔ ارے اب بھی نہ بولے، تاریخ نے لکھا غریب تھا۔ یاد رکھنا، صفدر امامی پیغام دے رہا، یاد رکھنا جو بھی امت اپنے رسول کو غریب سمجھتی رہے گی وہ دنیا کے سامنے امیر نہیں بن سکتی ہے۔ سنیے گا، رسالہ سناؤں گا میں کہ وہ دنیا کے سامنے امیر، کمزور تھی، دیر سے پہنچی، ایک بچہ تھا، لے لیا نہیں، تاریخ کہتی پلٹی، خدا کی قسم معراج ہے معراج، پلٹی، شہر کے دروازے پہ شوہر کھڑا تھا کہ والی و وارث کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بچہ ہے، یتیم ہے، دادا کے زیر کفالت ہے، محمد بن عبداللہ نام ہے۔ شوہر نے سوچا اچھا غریب ہے، کچھ دیر سوچ کے کہا یار اسی کو لے آؤ، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ سنیے گا سنیے گا سنیے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ آئی، جناب عبد المطلب سے مذاکرات ہوئے، باتیں ہوئی، اب یہاں سے میں دیکھوں گا معاملات طے ہو گئے بھیا۔ کہتے 3 دن کی عمر تھی جناب پیغمبر کی، حضرت محمد کی، تاریخ کہتی ہے 3 دن کے محمد کو لے کے حلیمہ چلی اور سواری کی پشت پہ بیٹھی، سواری کھڑی ہوئی، تمام مورخین نے لکھا، چہرے دیکھوں گا، وہ سواری جو سب سے پیچھے رہتی تھی سب سے آگے نکل گئی۔ بھائی میں نے مکمل کر دی بات، خدا کی قسم وہاں بیٹھا رہ گیا بندہ، وہ سواری جو سب سے پیچھے رہتی تھی سب سے آگے نکل گئی، لنگڑاہٹ ختم ہو گئی، بڑھاپا ختم ہو گیا، کمزوری ختم ہو گئی، قوت آ گئی، توانائی آ گئی، پیچھے رہنے والی سواری، ہاتھ جوڑ لیے بھیا بولنا، پیچھے والی سواری بھیا بھائی تو بولنا، سب سے آگے نکل گئی۔ میں نے کہا دائی حلیمہ کے وجود میں اتنی برکت، دائی حلیمہ کے وجود میں اتنی برکت۔ کہنے لگے صفدر امامی یہ دائی حلیمہ کے وجود کی برکت نہیں تھی، میں نے کہا کس کے وجود کی برکت تھی؟ کہنے لگے 3 دن کے محمد کو، 3 دن کے محمد کو، 3 دن کے محمد کو لے کے جیسے ہی حلیمہ سواری کی پشت پہ بیٹھی، سواری کو پتا چل گیا، چہرے دیکھوں گا، سواری کو پتا چل گیا میری پشت پہ آنے والا کائنات کا رسول ہے، کائنات کا رسول ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ مسلمانوں، 3 دن کے محمد کو لے کے سواری کی پشت پہ بیٹھی، سواری کو پتا چل گیا 3 دن کا محمد کائنات کا رسول ہے۔ مسلمانوں کو 40 سال تک پتا ہی نہ چلے گا۔ رسالت ہم پڑھتے ہیں، 3 دن کے محمد کو لے کے بیٹھی، سواری کو پتہ چل گیا میری پشت پہ آنے والا، مسلمانوں کو 40 سال تک پتہ ہی نہ چل سکا۔ اب جڑیے گا بھائی جان، آپ کو حکم پہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، جڑیے گا، 3 دن کا محمد کائنات کا رسول ہے۔ اب مجھے یہ بتایا، پورا مجمع جو میرے سامنے ہے، جس وقت دائی حلیمہ نے حضرت پیغمبر کو گود میں اٹھایا تو آپ کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک تھی مجبوری، کوئی بچہ نہیں بچا تھا، ایک تھی مزدوری کہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ دائی حلیمہ کے ذہن میں 2 ہی باتیں تھیں، ایک تھی مجبوری،
کوئی بچہ نہیں بچا تھا، دوسری تھی مزدوری، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. ایک دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، ہر ذہن بیدار ہو جا. ایک تھی مجبوری، دوسری تھی مزدوری. پورا مجمع بولے، ایک تھی مجبوری، دوسری تھی ایک تھی مجبوری، دوسری تھی. اچھا، میں نے تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، مسلمان بھائیوں مجھے اتنا بتا دو، دائی حلیمہ کا کلمہ کہاں لکھا ہے؟ دائی حلیمہ ایمان کہاں لکھا ہے؟ کس دین کو ماننے والی، جملہ لے جانا جملہ لے جانا جملہ لے جانا، کس دین کو ماننے والی تھی، کس شریعت کو ماننے والی تھی، کس کتاب پر عمل کرنے والی تھی، کس کی عاملہ تھی؟ تمام مسلمان آستین چڑھا کر، بھائی جان بولنا، آستین چڑھا کر میرے خلاف آ جائیں گے. صفدر امامی، تو دائی حلیمہ کا کلمہ پوچھتا ہے، تو دائی حلیمہ کا اسلام پوچھتا ہے، تو دائی حلیمہ کا ایمان پوچھتا ہے. وہ دائی حلیمہ جس نے سراج منیر کو، قمر منیر کو، طٰہٰ اور یاسین کو، بشیر و نذیر کو، رحمت للعالمین کو، اٹھایا ہو، اس کا کلمہ پوچھتا ہے. میں نے کہا بھیا بات لڑنے کی نہیں، سمجھنے کی ہے، بات جھگڑے کی نہیں، غور و فکر کی ہے. وہ دائی حلیمہ جس نے مجبوری کے تحت، مزدوری کے تحت محمد کو اٹھایا، اس کا کلمہ پوچھنے نہیں دیتے تو وہ طالب ارے جس نے مزدوری کے تحت، مجبوری کے تحت اٹھایا، اس کا کلمہ پوچھنے نہیں دیتے. اور جس نے زندگی بھر بغیر مزدوری اور مجبوری کے پالا. بات پہنچ رہی ہے نا؟ 40 سال میں رسول بنے. میں نے کہا مسلمانوں رسالت کو بعد میں سمجھنا، پہلے قرآن کو سمجھ لیتے. خدا کی قسم قرآن کی آیت سچی ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. نہ سمجھے، بہت سے قرآن پڑھنے، کیوں؟ اب سنیے گا کیسے لعنت ہوتی ہے. کہا 40 سال میں رسول بنے. بھائی قرآن میں آپ ہی نے سکھایا، اپنے گھر سے نہیں لایا ہوں. قرآن ہے پر آپ میرے بزرگان ہیں، آپ ہی نے دیا ہے، وہ سنا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں نا. قرآن ہے نا. قرآن میں ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ، آ گئے جناب مریم کی گود میں. ماں چھپائے چھپائے پھرتی ہے. پروردگار، لوگ کہیں گے کہاں سے، کیسے، کس کا؟ بھائی تاریخ ذہن میں ہے نا. کہاں جناب مریم، باپ تو تھے نہیں جناب عیسیٰ کے، آئے حکم خدا تھا. کہاں سے، کیسے، کس کا؟ لوگ سوال کریں گے، کیا جواب دوں گی؟ لوگ کہیں گے نہ تیری ماں ایسی، نہ خاندان ایسا ہے، یہ کہاں سے لائی؟ پروردگار نے کہا مریم گھبرا نہیں، خاموشی کا روزہ رکھ. جوان سر اٹھا کے سننا، گھبرا نہیں، خاموشی کا روزہ رکھ. بچے کو اٹھایا، مریم لے کر آئی لوگوں کے درمیان. جملہ ہے، وہ جو دڑیل اور اڑیل قسم کے لوگ تھے، دڑیل اور اڑیل قسم کے لوگ تھے. سوال، مریم کون ہے، کہاں سے، کیسے، کس کا؟ نہ تو ایسی، نہ تیری ماں ایسی، نہ خاندان میں ایسا. مریم خاموش رہی. میں جملہ لے جانا بدل دوں، اپنے زمانے کی بطول خاموش رہی. اب بھی نہ سمجھے تو میرا مقدر ہے، کسی بدتمیز کی بات کا جواب نہیں دیا. گویا کہ جناب مریم نے بتا دیا اما بطول کہتے ہی اسی کو ہے تو اپنے زمانے کے کسی بدتمیز سے نہ کلام کرتی ہے نہ کلام. خاموش ہے جناب مریم، اپنے زمانے کے کسی بدتمیز سے. اس دور کی بطول نے بھی نہیں دیا تھا جواب.
سنیے گا، جب اعتراض زیادہ بڑھے تو اللہ نے کہا مریم تم نہ بولنا، اشارہ کرنا. قرآن ہے، قرآن میرے گھر کی بات نہیں ہے، سب کو یہاں پہ یاد ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت آپ نے کبھی نہیں سنی. جب اعتراض زیادہ بڑھے قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف. مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، یہی بولے گا. وہ جو دڑیل اور اڑیل قسم کے لوگ تھے، میں کیوں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا بھائی، فوراً مریم سے بولے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بولے، یہ تو چھوٹا ہے، گہوارے میں ہے، دودھ پیتا ہے. وہ ابھی بچہ بچہ کر رہے تھے. قرآن کے الفاظ ہیں قالا، وہ بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کے آیا ہوں. میں دلیل دے گیا دوسری 40 سال پر 3 دن کا عیسیٰ بولا کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، محمد کی طرح ان پڑھ نہیں آیا. آئے ہاں مسلمان یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ محمد ان پڑھ تھے. عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں بتا دیا کہ عمر جب عیسیٰ ان پڑھ نہیں ہے تو فقر عیسیٰ سنیے گا، میں جہاں لا کے چھوڑنا چاہتا ہوں، میں جہاں لا کے میں کتاب لے کر آیا ہوں. اور ایک جملہ کیا کہا، میں نبی بن کر آیا ہوں. مسلمانوں تم سے اچھا عقیدہ تو اس دور کے لوگوں کا تھا جو عیسیٰ کے بولتے ہی سمجھ گئے کہ عیسیٰ نبی ہے. تم آج تک نہ سمجھ پائے. تم سے اچھا عقیدہ تھا. کیا ہوا، جیسے ہی عیسیٰ بولے میں نبی بن کر آیا ہوں، آ کر نہیں بنا. یہ جواب ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھ لیں، جو نبی ہوتا ہے وہ آ کر نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے. اب جملہ چہرے دیکھوں گا میں. یہ جو انگلیاں اٹھ رہی تھی، یہ اٹھ رہی تھی بچے کی طرف نہیں چچا، عصمت مریم کی طرف. کہاں سے کیسے دھپا لگ رہا تھا مریم کی عصمت پر. کس سے دھپا لگ رہا تھا بھائی جان؟ پورا مجمع بولے گا، پورا مجمع، ایک نہیں دو نہیں، سارا مجمع بولے گا عصمت مریم کی طرف. مگر جیسے ہی گہوارے سے بچہ بولا میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، وہ انگلیاں اٹھنا بند ہو گئی. کیوں؟ کہ سارے سمجھ گئے. میں آہستہ سے پڑھوں گا. مریم معصومہ ہے، مریم صدیقہ ہے، مریم طاہرہ ہے، مریم بتول ہے، مریم معصومہ ہے. کہا کیوں معصومہ ہے، کیوں بتول ہے، کیوں طاہرہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولا، 3 دن کی عمر میں بولا، 3 دن کی عمر میں بولا. کہا جس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے، وہ ماں صدیقہ ہوتی ہے، وہ ماں طاہرہ. میں پڑھ گیا جملہ سن لینا، وہ ماں معصومہ ہوتی ہے، وہ ماں صدیقہ ہوتی ہے، وہ ماں طاہرہ ہوتی ہے، وہ ماں بتول ہوتی ہے. جس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے، اللہ نے اس آیت کو اٹھا کے قرآن کے سینے میں رکھ دیا کہ یاد رکھنا جس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ بچہ معصوم ہے، وہ ماں معصومہ ہے، وہ بچہ طاہر ہے، وہ ماں معصومہ طاہر ہے. اب جملہ لے جائیے گا، اما جس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے، وہ بچہ معصوم ہوتا ہے. شاید یہی وجہ تھی 3 دن کے علی نے خانے کعبہ وہ ماں معصومہ ہوتی ہے جس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ بچہ معصوم ہوتا ہے. علی نے نبی کے ہاتھوں پہ آ کے کہا آپ کہو تو رہ سناؤں، آپ کہو ضرور سناؤں. اما کتنی عمر تھی، کتنی عمر تھی؟ پورا مجمع بولے کتنی عمر تھی؟ عرشی بھائی کتنی عمر تھی؟ اما جس کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہے، وہ بچہ معصوم ہے. علی نے 3 دن کی عمر میں رسول کے ہاتھوں پہ توریت، زبور، انجیل، قرآن سنا کر بتا دیا مسلمانوں یاد رکھنا میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم.
عقیدہ نہیں ملا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر اسے مولا نہیں ملا، ملا ملے مگر اسے مولا نہیں ملا۔ اور کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا سجدہ دے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت خمسہ سجایا رشید بھائی آپ لوگوں نے، ان برادران نے جن کا حصہ اس خمسے میں، پروردگار سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، مال کثیر عطا فرمائے، اور مجلس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت خمسہ دیا ہے، کیا خوبصورت مجمع دیا ہے مجھے، اس کا بچہ ماں معصومہ ہے، علی نے بتایا میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، ابو طالب عصمت صغرا کے درجے پہ فائز تھا۔ سنیے گا اب یہاں سے ایک زاویہ اور دیکھو، چلو شاید گفتگو کی آخری بات تو یہ آگے دیکھوں گا کیسے بڑھتی ہے۔ 3 دن کا عیسیٰ بولا، ٹھیک ہے بھائی جان تھکے تو نہیں ہو؟ سنیے گا، مجھے عیسیٰ سے قرآن میں ایک سورہ اور ایک آیت یاد آ گئی۔ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم جو ہے کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ کون مسیح ابن مریم کون ہے بھیا؟ تھوڑا بلند گھبرا کے مت بولو، صحیح بول رہے ہو۔ کیا حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ الا رسول، کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ سارے مسلمان مانتے ہیں، مگر جب بات آ جاتی ہے قرآن کی وما محمد الا رسول، تو مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عیسیٰ کو تو مان لیا کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اسی قرآن میں پروردگار کہہ رہا وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، وہاں پیچھے ہٹتے۔ سنیے گا لطف آئے گا، من مسیح ابن مریم الا رسول، رسول رسول نہیں رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس طرح ہے جس طرح پہلے رسول آئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں کیا ہے؟ بہت بلند بولو، کیا ہے ماں؟ صدیقہ۔ بیٹا ہے رسول، ماں ہے صدیقہ۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ بیٹا رسول، ماں صدیقہ، اب پروردگار صفت بیان کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسا شخص ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے۔ اگر کسی بڑے شاعر کو آواز دیا جاتا ہے تو اس کے شایان شان جملوں سے پرگارا جاتا ہے، صفت ہے۔ کسی خطیب کو بلایا جائے گا تو اس کے شایان شان جملوں سے بلایا جائے گا، صفت بھاری لگاتے ہیں، یہ جیسی شخصیت ہے۔ اور یہاں کتنی بڑی شخصیت ہے، بیٹا ہے ماں ہے صدیقہ۔ اللہ اب دونوں کا تعارف کرا رہا ہے تو کوئی بھاری صفت رکھتا، محکم صفت رکھتا، مضبوط صفت رکھتا؟ میں نے قرآن پڑھا حیران رہ گیا۔ اللہ نے کہا بیٹا ہے رسول، ماں ہے صدیقہ، دونوں کی صفت بیان کی۔ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ غور کیا؟ جس طرح یہاں سناٹا ہے نا، جب میں نے پڑھا تھا میرے اوپر بھی کچھ دیر ایسے ہی سناٹا تھا۔ میں نے پروردگار یہ کیا بات ہو گئی کہ بیٹا رسول ماں صدیقہ، تو کہہ رہا ہوا کانا یاکلانی الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، کوئی بات ہوئی؟ ارے جس کو پیٹ کے ساتھ پیدا کیا وہ کھانا کھائے گا۔ کھانا تو کولکتہ والے بھی کھاتے ہیں، صفدر امامی بھی کھاتا ہے، اور فری کا مل جائے تو ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ برا مت کہیے گا، حقیقت ہے، فری کا مل جائے تو ڈٹ کے کھاتے ہیں، چھپ کے کھاتے ہیں، جہاں تک کھایا جائے وہاں تک کھاتے ہیں، ہے نا؟ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہنے کی ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے؟ کوئی بھاری صفت رکھتا، خدا کی قسم آپ کے چہرے پہ شاداب ہو جائیں گے، وہ بات پڑھنے جا رہا ہوں۔ کوئی بھاری صفت رکھتا، محکم صفت رکھتا، معتبر صفت رکھتا، مضبوط صفت رکھتا، قوی صفت رکھتا، یہ کیا بات ہوئی؟ کھانا کھاتے تھے دونوں ماں بیٹا۔ کمال کی بات یہ ہے پورے قرآن میں یہ تو ملا وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، مگر پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ملا وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھلاتے تھے۔ ارے جو پہنچ رہا ہوں
قرآن میں یہ تو ملا کھانا کھاتے تھے مگر یہ کہیں نہیں ملا کھانا اور جملہ لے جانا خدا کی قسم کھانا کھلاتے تھے. میں نے کہا پروردگار تو نے مریم کا اور عیسیٰ کا تعارف کرایا تو کوئی بھاری صفت رکھتا, محکم صفت رکھتا, مضبوط صفت رکھتا, یہ کوئی بات ہوئی؟ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے, دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے. کھانا میں بھی کھاتا ہوں, کولکتہ والے بھی کھاتے ہیں, جس کو شکم کے ساتھ بھیجا وہ کھانا کھاتا ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہنے کی؟ آواز پروردگار آئی تمہیں نہیں پتا میں نے مریم کو صدیقہ کہا ہے. خدا کی قسم کیوں جانا بولنا, میں نے مریم کو صدیقہ کہا ہے اور ایک وقت آئے گا میں اپنے آخری رسول کو ایک بیٹی دوں گا, وہ بھی صدیقہ ہوگی. معراج ہے معراج, خدا کی قسم کھڑے ہو کے بھی تاک دو تو حق ادا نہیں ہوگا, وہ بھی صدیقہ ہوگی. لوگ مقابلہ کریں گے, کہیں گے جیسے مریم صدیقہ ویسے فاطمہ صدیقہ, جیسے مریم صدیقہ ویسے فاطمہ صدیقہ. لہذا میں نے قرآن میں دونوں کی صفت رکھ دی. مریم وہ صدیقہ ہے جس کا مزاج ہے کھانا کھانا, فاطمہ وہ صدیقہ ہے جس کی کھانا کھلانا. ابھی میں کلمہ پہنچی ہو تو آیت سے آیت ملا دوں. مریم وہ صدیقہ ہے جس کا مزاج ہے کھانا کھانا, فاطمہ وہ صدیقہ ہے جس کی معراج ہے کھانا کھلانا. آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ ارشی بھائی میرا گریبان نہ پکڑ سکے. سنیے گا, آیت سنا دوں, آیت سے آیت ملا دوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین آیا فاطمہ نے کھلایا, اسیر آیا فاطمہ نے کھلایا, اسیر آیا فاطمہ نے کھلایا, یتیم آیا فاطمہ نے کھلایا. جملہ لے جانا, ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں, تو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت لے کے جاتے ہیں. سب کا مولا, مومنوں کا مولا, مومنوں کا مولا, سر خدا, شیر خدا, گوش کا بابا, حسین کا بابا, حسین کا بابا, اکبر کا دادا, ہاشم کا دادا, حسین کا دادا. سلامت سلامت مولا زندگی کو ہے. جب کھانا کھاتے ہیں سورہ دہر سلامت رہے. میں نے کہا نا آیت سے آیت ملا رہا ہوں, میرے بات نہ تھام لینا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین آیا فاطمہ نے کھلایا, اسیر آیا فاطمہ نے کھلایا. خدا کی قسم مریم بھی صدیقہ ہے, فاطمہ بھی صدیقہ ہے, مگر جو اطاعت خدا میں زندگی گزر کر کے کھانا کھائے وہ مریم جیسے صدیقہ ہے جو فاقہ کر کے یتیموں کو کھلائے. موجود ہے یہ خدا کی قسم کی صورت دہر سنا کے جاتا. پوری مجلس میری موجود ہے اس پر جناب فاطمہ پر, روٹیوں پر, لیکن آج میں صرف 40 سال پر رک گیا. میرے پاس وقت ہے ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں, ایک دلیل بس. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ موضوع ادھورا رہ جائے. ہاں اچھا مسئلہ یہ نا, ایک آدھ دن میں نے کمی کر دی تھی, 50 منٹ میں آ گیا تھا. اس چاروں کو جو 50 منٹ میں آیا تھا وہ تھوڑا سا آج بڑھا دوں. لیکن یہ ہوتا کیا ہے, جب ہم پوچھتے پڑھیں تو آدھے تو یوں کرتے ہیں اور آدھے یوں کرتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا ان کے ساتھ جانا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے. سنیے گا, آخری بات بس سنیے گا. 40 سال پہ رک جاتا ہوں. 40 سال بعد رسول بنے. جب ہمارے پروفیسر ہیں صاحب
अच्छी बात। और भी यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कोई टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, सब ओहदों से लगे हुए होंगे। मैंने कहा यार तुम लोग मानते क्यों नहीं कि मोहम्मद 40 साल से पहले रसूल थे? बड़ी अच्छी बात कही। देखिए दुश्मन भी हो, बात अगर दलील से करे तो जवाब दलील से देना चाहिए। कहने लगे मसला ये है कि कोई स्कूल में टीचर हो या प्रोफेसर हो, 10 साल ना पढ़ाए, 20 साल ना पढ़ाए, 30 साल ना पढ़ाए, 40 साल ना पढ़ाए और 40 साल के बाद पढ़ाने लगे, क्या ये हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता। तो उसने ये जवाब सवाल किया कि फिर ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद 10 साल तबलीग इस्लाम ना करे, 20 साल तबलीग इस्लाम ना करे, 30 साल तबलीग इस्लाम ना करे और 40 साल के बाद कुरान भी सुनाए, आयतें भी सुनाए, इस्लाम भी। बात अच्छी है भाई, बात अगर अच्छी हो, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, हाँ उसका जवाब देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने बहुत सोचा, मौला ने जवाब दिया, कसम खुदा की जब फंस जाओ ना तो मुल्ला का दामन ना थामना, मौला का दामन थामना। मौला बचाएंगे, मुल्ला का दामन मत थामना, मौला का दामन थामना। सुनिएगा, रिसालत और विलायत दोनों को मिला के पढ़ रहा हूँ, तो कैसे हो सकता? मैंने कहा बात तो सही है। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे जवाब आया। मैंने कहा अल्लाह ने पूरे बदन में से एक शे को हादी बनाया है। अल्लाह ने हर शे के लिए हादी बनाया, हर शे के लिए हादी, मगर इस बदन में से भी एक चीज को हादी बनाया है। जो पढ़ने जा रहा हूं मेराज है और गुफ्तगू की आखिरी बात है। इस बदन में से भी एक शे को हादी बनाया। किसको बनाया? इस पूरे बदन में से जिसको अल्लाह ने हादी बनाया वो ये आंखें हैं। थकना नहीं है ना, आंखें हैं। आंखें बताती हैं कि सामने दीवार है ना, आंखें बताती हैं कि सामने मजमा है, आंखें बताती हैं कि सामने अलम है? और आंखें ही बताती है कि सामने दुश्मन अली है? भाई आंखें तो बताती है सामने दुश्मन अली है। तो आंखों को अल्लाह ने, अब मैं खामोशी से मैं देखूंगा मेरे 1 घंटे की गुफ्तगू का क्या असर हुआ आप पर। खुदा की कसम कमाल ये है ना, अल्लाह ने पूरे बदन में से जिसको हादी बनाया ना, नूर भी उसी में रखा। सोचो, पूरे बदन में से जिसको हादी बनाया, नूर भी उसी में रखा। ये आंखें हादी है ना। तब सुनिएगा, ये बता रही सामने क्या है, दीवार है, दर है, सड़क है, माइक है, मिंबर है, लोग है, मजमा है। ये आंखें बता रही है। एक इंसान, रात का 1 बज रहा था, नौजवान मेरी मिसाल सुनना, काश मेरी मिसाल ना वाज़ेह हो जाए आप पर। 1 बजे रात में टहल रहा था, किताब हाथ में थी, पढ़ रहा था, लाइट जल रही थी, पढ़ते पढ़ते टहलते टहलते लाइट चली गई। जाती है ना कोलकाता में भी लाइट चली गई। इत्तेफाक से उसके घर इन्वर्टर भी नहीं था। अंधेरा छा गया, गुप्त अंधेरा, किताब दिखाई नहीं दे रही, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। ये घबरा गया और एक बार पुकारा, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मेरी बीनाई चली गई, मेरी बसारत चली गई। मिसाल पूछते कि मेरी बात कह रहा हूँ, 1 साल तक सफदर इमानी के हाथ में दुआ दोगे। मेरी बीनाई चली गई, रात का 1 बज रहा है, चिल्ला रहा है भाई। घर वाले घबरा कर आ गए, क्या हुआ भाई? तो मैं अंधा, आंखें बंद करके मैं अंधा हो गया, बीनाई चली गई, बसारत चली गई। घर वाले भी घबरा गए, उठाया, पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने झल्लाया हुआ डॉक्टर 1 बजे रात को उठाया, टॉर्च को जलाया, आंखों पे मारा, हाँ लुत्फ आएगा, आंखों पे मारा, चेक किया, मुआलिजा किया, मुआयना किया और झल्ला के कहता डॉक्टर तेरी आंखों में नूर भी है, तेरी आंखें सही भी हैं, तेरी आंखें सालिम भी हैं। कहता डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हो, मैं 1 बजे कमरे में टहल रहा था, किताब को पढ़ रहा था, लाइट चली गई। डॉक्टर साहब उस अंधेरे में मेरी आंखों के नूर ने मुझे हिदायत नहीं दी। नहीं कहने का गुफ्तगू तमाम हो गई है भैया, तमाम हो गई है। उस अंधेरे में मेरी आंखों के नूर ने मुझे हिदायत नहीं दी। डॉक्टर की समझ में बात आई, कहा भैया कसूर तेरा नहीं है, तेरी आंखों के इलाज की नहीं, तेरे दिमाग के इलाज की जरूरत है। भाई जुमला लेके आना नौजवानों, हक के बराबर भी दाद दे, हक अदा होगा। कसूर तेरी आंखों का नहीं, तेरे दिमाग का है,
تیرے دماغ کا فطور ہے. کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ تو تیری آنکھوں کا نور تجھے اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کوئی دوسرا نور اس نور کے ساتھ مل نہ جائے. اس نور کے ساتھ مل نہ جائے. کہنے لگے کیا مطلب؟ اس کا تجھے پتہ نہیں ہے. قانون اطباء یہ ہے, قانون فلسفہ یہ ہے, قانون علم یہ ہے کہ ایک نور انسان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک دوسرا نور مل نہ جائے. تیری آنکھوں کا نور سورج کے نور سے ملا, تجھے ہدایت ہونے لگی. تیری آنکھوں کا نور چاند کے نور سے ملا, تجھے ہدایت ہونے لگی. تیری آنکھوں کا نور چراغ بھائی توڑ جانا, مجلس ختم ہے. چراغ کے نور سے ملا تو تجھے ہدایت ہونے لگی. پتا چلا ایک نور انسان کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کوئی دوسرا نور اس سے مل نہ جائے, اس سے مل نہ جائے, اس سے مل نہ جائے. اب آپ کا مقدر ہے بولے یا نہ بولے. پتا چلا محمد 40 سال تک نبی بھی تھے, ہادی بھی تھے, رسول بھی تھے, نور بھی تھے. نور محمد تنہا تھا, اس نے تب تک اعلان رسالت نہیں کیا جب تک 13 رجب کو آنے کا نور ولایت اس میں نہیں گیا. انشاءاللہ یہی گفتگو چھوڑ کے یہیں کل آگے بڑھے گی. ایک نور انسان کو فائدہ نہیں دیتا, ہم محتاج دوسرے نور کے. نور رسالت تنہا تھا مگر نبی تھا, نور تھا, ہادی تھا. تب تک اعلان رسالت نہیں ہوا جب تک نور ولایت نہیں آ گیا. جب نور ولایت آ گیا تو اللہ نے کہا ہے محمد اب اعلان رسالت کر دو. انشاءاللہ گفتگو آگے بھی ہے لیکن پھر کسی موقع. اب نور ولایت آیا ہے, اعلان رسالت کر دو, قرآن سنا دو, آیتوں کو پہنچا دو, میرا پیغام پہنچا دو, اس لیے کہ میرے قرآن کا محافظ آ گیا. لیکن امت نے نہ رسالت کو سمجھا نہ ولایت کو سمجھا. پہنچ گئے کربلا میں حسین ابن علی, قربانیاں دے دی اصحاب کی, بنی ہاشم کی. جب کوئی نہ تھا فرزند زہرا تنہا رہ گیا. میں پڑھتا جاؤں آپ روتے جانا. حسین نے آواز بلند کی, ہر من ناصری انصرنا, ہر من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری آواز پہ لبیک کہنے والا. کوئی نہ بولا. خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. علی کا لال حسین خیمے میں آیا کہ زینب خیر تو ہے, یہ بیویوں میں کوہرام کیوں برپا ہے؟ کہا آقا اے بھیا, آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا, اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے دامن پھیلایا, لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو. اے علی اکبر, اے علی اصغر, تمہارے بغیر کربلا نامکمل ہے. تمہارا نام تو کربلا کے شہیدوں کی فہرست پہ سب سے اوپر ہے. بس سنیے گا 2-4 جملے مصائب کے. میرے افغر کو مجھے دے دو. حسین نے افغر کو لیا, میدان میں پہنچے. خدا کی قسم حسین کی غربت پر رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین نے میدان میں پہنچ کر ابا کا دامن ہٹایا. چاند سا چہرہ فوج اشقیاء کو نظر آیا. اور مظلومیت حسین کو سمجھیے گا. حسین کہتے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, چند قطرے آب مل جائے, چند قطرے مظلومیت دیکھنا. اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ ارے حسین نے اصغر کو زمین کربلا پہ لٹا دیا, ایک بول پانی نہ ملا.
جزاک اللہ حسین نے اصغر کو اٹھایا تو جب تمام ہو گئی اصغر نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیری فوج اشکیاں منہ پھیر کے رونے لگی آواز آئی اصغر کو شہید کر دو اصغر کو ذبح کر دو فرمولا آگے بڑھا ارے تیر کو چڑھایا سنیں گے میں نے روایت کو پڑھا ہے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر اس طرح تھا حسین کے ہاتھوں پہ اصغر اس طرح تھا ارے فراتے لیتا ہوا تیر آیا علی اصغر کے گلے پہ لگا حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا روایت کہتی ہے اگر حسین کے بازو درمیان میں نہ آتا علی اصغر تیر کے ساتھ ہوا میں اڑ جاتا اور جزاک اللہ اس لیے کہ تیر بڑا تھا اصغر چھوٹا تھا تیر وزنی تھا اصغر ہلکا تھا سنیں گے بتا دو میں دو جملے مسائل کے اصغر کے سر و تن میں جدائی ہو گئی کب ہوئی باپ کے ہاتھوں پہ نہیں ہوئی کب ہوئی جب حسین نے ننھی سی قبر بنائی ہے روتے جائیے گا حسین نے ننھی سی قبر بنائی ہے ذوالفقار نے آنسو بہائے ہیں حسین نے آنسو بہا کے قبر کی مٹی کو نم کیا ہے سنیں گے جب 11 محرم آئی ہے سروں کا شمار ہوا سروں سینہ پیٹ لے ڈالا دارو سروں کا شمار کیا گیا کہا گیا کہ شہید تو 72 ہوئے تھے یہ سر 71 کیوں ہے آواز آئی حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا تو سر میں کیا کرے گا ابن زیاد نے کہا میں کچھ نہیں جانتا ماتم کر لینا دارو میں کچھ نہیں جانتا مجھے اصغر کا سامنا کر دو کہتے ایک ملعون گھوڑے پہ سوار ہوا ہاتھ میں نیزہ لیا زمین پہ مارتا جاتا ارے آگے بڑھتا جاتا زمین پہ نیزہ مارا آگے بڑھ گیا ارے خیمہ پہ رباب آ گئی پھر کا رباب ارے گلے کا سنبھال لے ارے ظالم نے نیزہ مارا نیزے میں الجھ کے ننگا تلاشا نکلا پھر رباب کو آخری فکر مسائل کرو لینا پھر پہلے رباب کو ٹھاوا ظالم گھوڑے سے نیچے اترا ارے تلوار کو نکالا اصغر کے سر میں جدائی کر دی اصغر کے سر و تن میں جدائی کر دی اجڑی ہوئی ماں تڑپ گئی رباب کی دنیا ارے دوبارہ اجڑ گئی عجب نہیں کہا ہو اے میرے لال تو واحد شہید ہے سب ایک بار شہید ہوئے ہیں تو 2 بار شہید ہوا باپ کے ہاتھوں پہ شہید سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اے میرے پروردگار اے میرے مالک و مختار دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرات میں روزگار کو روزی عطا فرما جتنے مقروض ان کا قرض عطا غیب سے فرما جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما جتنے صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد میں انسان لے میرے معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے میرا اللہ اس فرش عذاب پہ جتنے بھی عزادار و ماتمدار بیٹھے ہیں اور جتنے بھی دستے دعا بلند ہیں اور اشک عزا روا ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما اپنی نعمت نازل فرما اپنی مغفرت نازل فرما اپنی وسعت نازل فرما اے میرا اللہ اس فرش عذاب پہ کوئی ایسا عزادار و ماتمدار بیٹھا ہو جو اپنی حاجت تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا اے دلوں کے حال جاننے والے تجھے آل محمد کا واسطہ اس کی اس مراد کو پورا فرما اے میرا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرما مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ ہمارا کوئی بھائی سید امانت علی عابدی بیمار ہے پروردگار تجھے واسطہ عابد بیمار کا تجھے واسطہ شہزادہ حضرت علی اکبر کا تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر کا اس کو شفا یابی عطا فرما مکمل صحت یابی عطا فرما اے میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کو اعلیٰ و علیین میں شمار فرما اے میرے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما اے میرے اللہ ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما اے میرے اللہ ہماری پہلی اور آخری دعا منتخب خون حسین کو بھیج دے اور ہم کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین
حسین حسین اعلان سماعت فرمائیں حضرات. کل جلوس ازا اس امام بارگاہ سے 9 بجے برآمد کیا جائے گا. 8 بجے مجلس شروع ہوگی اور 9 بجے جلوس برآمد کیا جائے گا. گل زہرا اے اصغر اے گل زہرا اے اصغر اے گل زہرا اے اصغر اے گل زہرا ماں کی تمنا اے اصغر اے گل زہرا اے اصغر اے گل زہرا اے اصغر اے گل زہرا